بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ وعدے کے مطابق کہ گزشتہ شب جمعہ میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ شب جمعہ کی مجلسوں میں کوشش کی جائے گی کہ زیارت اور زیارت کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اور جو آنے والی مجالس ہیں اس میں انشاءاللہ جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع کنٹینیو کیا جائے گا. جہاں سے اپنی بات کو گزشتہ ہفتے میں چھوڑا تھا، اگر یاد ہو آپ لوگوں کو، تو وہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب خدا بند عالم کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، ہم اور آپ جب کسی سے خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جب کسی کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں یا وہ انسان ہمیں پسند ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کچھ خیر کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں. مثلا ایک انسان، میں آیا، میری کوئی بات آپ کو یہاں ممبر سے مثلا اچھی لگی، آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ. یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا یہ آپ کے لیے بھی خیر ہے اور ہمارے لیے بھی خیر ہے. مادی چیزوں میں آئے، بہت اچھا لگا آپ کو، آپ نے جو ہے مولوی صاحب کے اپنے گھر میں دعوت کر دیا. مثلا آپ کیا کرنا، آپ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ خیر کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنے دوستوں میں آپ کسی کے ساتھ کچھ خیر کرنا چاہا آپ نے، تو کوئی نہ کوئی جو ہے اچھی چیزیں انسان اس کے ساتھ کرتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے، چونکہ ہماری طاقتیں یہیں تک محدود ہیں کہ ہم جو خیر کریں گے وہ دنیا کے لیے اس کو فائدہ دے، دنیا میں جو ہے وہ اس کو سہولت ملے. لیکن جب ایک انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان کسی کو اگر عزیز رکھتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کی کوئی بات اچھی لگ جاتی ہے، تو انسان اس کے ساتھ اس طریقے سے بھلائی کرتا ہے. تو خداوند عالم بھی انسانوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، خداوند عالم بھی انسانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. جب ہم اور آپ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ خیر کریں تو کوئی جو ہے ویسی معمولی چیز اس کو دے دیا جائے، کوئی ایسی کمتر چیز اس کو دے دیا جائے.
کوئی معمولی چیز جس کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہ ہو، مثلا کوئی ایسا لباس جو ہم نہ پہن رہے ہوں، جو ہمارے لیے تنگ ہو گیا ہو، ہمارے لیے جو ہے وہ چھوٹا پڑ گیا ہو، یا ہمارے لیے یوز لیس ہو گیا ہو، ہم اس کو دے دیں۔ نہیں، جب انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ چونکہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، چاہتا ہے ہم بیسٹ چیز دیں، اچھی چیز اسے ہم دیں جو ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ آپ کریے کہ جب انسان کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے بیسٹ اور سب سے اچھی چیز دیا جائے۔ امام صادق فرماتے ہیں جب خداوند عالم کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خداوند عالم کے نزدیک خیر اور بھلائی جہاں بیسٹ چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حسین کی محبت اور حب زیارت الحسین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی محبت خداوند عالم اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ گویا یہ خدا کا خیر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اور کیوں نہ کرے خداوند عالم؟ چونکہ رسول اسلام نے خود، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ولادت ہونے کے بعد رسول اسلام نے یہی فرمایا نا، پروردگار میں حسین کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا تو اسے پسند کرنا جو حسین کو پسند کرے، جو حسین کو دوست رکھے، پروردگار تو اسے دوست رکھنا۔ تو میرے عزیزوں، شاید یہی وجہ ہے خداوند عالم جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو انسان کے دل میں حسین کی محبت اور ذات امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بہت عظیم سرمایہ ہے ہمارے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ ابھی مثلا وقت آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، ہم دعا کریں خدا توفیق دے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش بھی کریں، جو لوگ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں، صرف دعا ہی نہیں بلکہ کوشش بھی کریں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم بس مولانا نے کہہ دیا کہ مثلا آپ جو ہے وہ جب مولا بلائیں گے تب جائیں گے، اس کے بعد ہم بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو ایسے بھی نہیں ہوتا، بلکہ کوشش ہماری طرف سے ہو۔ اس کے بعد توفیق کے لیے، کامیابی کے لیے ہم امام سے اور خدا سے دعا کریں۔ فرماتے ہیں چھٹے امام کی دوسری حدیث، فرماتے ہیں کہ مکہ کیا ہے؟ جائے امن۔ مکہ کیا ہے؟ حرم ہے۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ مکہ کو جائے امن قرار دیا گیا ہے، مکہ کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ مکے سے پہلے بھی اگر کوئی حرم تھا تو کربلا تھی، امام حسین کے قبر کی جگہ۔ کہتے ہیں وہ جائے امن، وہ حرم، جب مکے کا وجود نہ تھا، کعبے کا وجود نہ تھا، اس وقت بھی اگر کوئی حرم اور جائے امن جگہ تھی تو وہ قبر امام حسین علیہ السلام کی جگہ۔ امام صادق فرماتے ہیں، یا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زیارت کا ثواب اور زیارت کی فضیلت انسان کو پتہ چل جائے تو شوق زیارت میں مر جائے انسان، انسان شوق زیارت میں مر جائے۔ مختلف جو ہے حدیث جو ہے گزشتہ ہفتے میں ذکر کیا تھا کہ انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو انسان کے جو ہے پروردگار دو فرشتوں کو موکل کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے ہر قدم کے عوض ایک نیکی لکھو، اور ہر قدم کے عوض ایک برائی مٹاؤ، اور ہر قدم کے عوض ایک درجہ اس کا بلند کرو۔ کس کا؟ زائرین امام حسین علیہ السلام کا، جو زیارت کرنے کے لیے گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہر قدم پہ اس کے درجات بلند کرو، اور جب تک یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جوار میں رہے، قریب رہے، تو اس کے ہاتھ سے کی گئی نیکیوں کو لکھنا، اور اگر کوئی برائی کرے تو وہ نہ لکھنا۔ برائی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ جانے لگتا ہے، انسان ودا ہونے لگتا ہے، تو فرشتے آواز دیتے ہیں، اے زائر ابا عبداللہ، تو مغفرت شدہ جا رہا ہے۔ اب یہاں سے جانے کے بعد پھر سے اپنے نئے طریقے سے عمل شروع کرنا، نئے طریقے سے عمل اسٹارٹ کرنا، اس لیے کہ تم اس طریقے سے ہو گئے ہو جیسے ایک بچہ ماں کی شکم سے باہر آیا ہو۔ بڑی عظیم فضیلت ہے، جس کو یہ مرتبہ مل جائے واقعاً وہ عظیم فضیلت کا حامل ہے کہ فرشتے احترام کرتے ہیں۔ روایت میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عطر نسیم عرش کیا ہے؟ کہتے ہیں عرش کا پرفیوم، عرش کا عطر ہے۔ نسیم عرش عرش کا عطر ہے۔ کہتے ہیں ملائکہ نسیم عرش لے کے اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد زائرین امام حسین کے چہرے پہ ملتے ہیں۔ ملنے کے بعد نسیم عرش ان کے پاس ہے، وہ اپنے اندر لگا سکتے ہیں، اپنے پاس لگا سکتے ہیں، مگر نہیں،
زائرین امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ نسیم عرش کو ملتے ہیں، اس کے بعد اس چہرے سے عطر کو لے کے اپنے اوپر ملتے ہیں۔ ملائکہ احترام کرتے ہیں، اسی لیے عزاداران امام حسین علیہ السلام کا اتنا احترام ہے کہ ملائکہ آتے ہیں اور آنے کے بعد فرش اعلیٰ پہ جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آ کے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ فرشتے تم کو لمس کریں، فرشتے تم کو چھوئیں، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارا قلب فرشتوں کے اترنے کی جگہ بنے تو زائرین امام حسین علیہ السلام بنو۔ کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کے قلب پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، نسیم عرش لے کے جاتے ہیں، کس سے؟ زائرین امام حسین علیہ السلام سے۔ میرے عزیزوں، زیارت پہ جائیں، ہر انسان جاتا ہے، لیکن میں نے گزشتہ ہفتے ایک جملہ کہا تھا کہ زیارت پہ وہی جا سکتا ہے کہ جس کو توفیق حاصل ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے کہ جو افراد مثلا عجیب و غریب ٹائپ کے، مثلا شراب پینے والا ہے وہ بھی جا رہا ہے، گنہگار ہے وہ بھی جا رہا ہے، تو آپ سوال پھر ہے یہاں پہ کہ کیا امام حسین علیہ السلام ایسے فرد کو بلا رہے ہیں جو گناہ کرنے والا ہے، اس کو توفیق مل رہی ہے؟ کہا یاد رکھو یہ عجیب و غریب کا کربلا میں بلانا یہ حسین کا کرم ہے۔ یہ عجیب و غریب کا بلانا یہ جواب واقعہ، آپ سب کی یہ جواب کو محفوظ رکھیے۔ اگر کوئی آپ سے اس طریقے سے سوال کرے کہ امام جو ہے ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں، گنہگار لوگوں کو، تو یاد رکھیے ایسے عجیب لوگوں کا بلانا یہ حسین کا کرم ہے، اور اسی طریقے سے عجیب بن کے وہاں سے واپس آ جانا یہ ہمارا مقدر ہے۔ وہاں پہنچ کے اسی حالت میں بغیر تبدیلی کے اگر ہم حال ہیں یہ ہمارا مقدر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین وہ ذات ہے جس نے شب عاشور چراغ بجھا کے بھیج بھی رہے ہیں اور صبح عاشور ہر دن ناظرین ہم سننا بھی کر رہے ہیں۔ شب عاشور مولا آپ بھیج رہے سب کو، جاؤ چلے جاؤ، ان کو پہلے آپ نے بلایا تھا، اب بلا کے آپ ان کو بھیج رہے ہو چراغ بجھا کے، اور صبح آواز دے رہے حل ناصرین سننا کوئی ہے جو مدد کے لیے آئے۔ یہ آخر دو جملوں میں فرق کیوں ہے؟ امام نے بڑھ کے آواز دے یاد رکھو انہیں بلانا یہ ہمارا کرم تھا، اور اس کے بعد صبح کو یزیدیوں کا نعرہ یہ ان کا مقدر ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ سرمایہ ہے جو زیارت کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہمیں توفیق کے لیے خداوند عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب کرے۔ آخر کیوں اتنی فضیلت ہے؟ کیا کام کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا پیش کیا ہے جو خداوند عالم اتنی اہمیت دے رہا ہے ذات امام حسین کو؟ یا زیارت ہی نہیں، جو چیز زیارت کی کیوں فضیلت ہے، کربلا کی کیوں فضیلت ہے؟ کربلا حسین سے منسوب ہو گیا، اس لیے فضیلت ہے کربلا کی۔ آج ایک منبر، آج ایک جو ہے عزادار، ایک علم، ایک جو ہے تابوت پہ لگا ہوا کپڑا، اگر تابوت سے نسبت نہ دیا جائے تو اس کپڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اس منبر کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا بھی کہ یزید اجازت دے، کیا آواز کہا، اجازت دے کہ میں لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں۔ اس لکڑی کی کیا حیثیت ہے؟ مگر کیا کہا جب ہر بیانی ہو اسے علی سے منسوب کر دیا جائے، اسے رسول سے منسوب کر دیا جائے، اسے حسین سے منسوب کیا جائے، تب اس کی لکڑی کی فضیلت بڑھ جا رہی ہے۔ لہذا نسبت اگر ایک عزادار کو امام حسین علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، عزادار کی منزلت بڑھ گئی، عزادار کی فضیلت بڑھ گئی، کربلا کی فضیلت بڑھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے اپنا خالص خون کربلا میں دیا، لہذا کربلا کی عظمت و فضیلت بڑھ گئی۔ حسین کا جلوس کتنے نکلتے ہیں؟ کسی کو جلوس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا جلوس سے کوئی احترام کرتا ہے؟ نہیں، مگر صرف جلوس حسین کا احترام کیا جا رہا ہے، اور جلوس حسین سے لوگوں کو مشکل بھی ہوتی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے لیے تو پورا سرمایہ ہی وہی زندگی کا، لیکن دوسروں کو اس جلوس سے مشکل ہو رہی ہے۔ پاکستان کا ایک واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں کورٹ میں ایک نے کیس کیا، کہا کہ ہم اپنی گلی سے جلوس نہ جانے دیں گے، کہا جلوس اپنے گلی سے نہ نکلنے دیں گے۔ ایک مولوی صاحب پہنچے وہاں پہ، جب کورٹ میں پہنچے اور دونوں میں بحث ہوئی، جج نے پوچھا، کہا مشکل کیا ہے؟
مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کتنی دیر ان کے گلی میں جلوس رہے گا؟ کہا 10 منٹ رہے گا ان کی گلی میں جلوس. تو انہوں نے کہا اس مفتی سے، کہا 10 منٹ کی بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ 10 منٹ میں جلوس نکل جائے گا. کہا نہیں ہم نہ جانے دیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ 10 منٹ حسین حسین کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی چلے جاتے ہیں. یہ 10 منٹ حسین حسین کرتے ہیں، ہمارے بچے 1 سال تک حسین حسین کرتے رہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. یہ اپنا نقش اور اپنی خوشبو چھوڑ جاتا ہے، یہ اپنے خوشبوؤں کو وہاں چھوڑ جاتا ہے. لہٰذا لوگوں نے کہا کہ ہم نہ جانے دیں گے. یہ حسین نے واقعا عظیم قربانی پیش کی. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اتنی مجلسیں کر لیا، ہم نے کچھ کر لیا حسین ابن علی کے لیے. خدا کی قسم ہم نے سب کچھ کر کے اگر پوری زندگی بھی مجلس کریں تو پھر بھی ہم حسین کی سواری کے نال کی گرد کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی پوری زندگی مجلس کرتے رہ جائیں، پھر بھی ہم نے کچھ نہ کیا. یہ حسین کون ہے؟ حسین وہ با اختیار ہے کہ جس کے پاس موت بھی آئے نا تو موت بھی اجازت لے جاتی ہے. موت 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک اجباری موت، ایک اختیاری موت. اجباری موت کون سی ہوتی ہے؟ ایک موت وہ ہوتی ہے جس میں انسان دوسروں کے کندھوں پہ جاتا ہے. ایک موت وہ ہوتی ہے جس میں انسان خود اپنے پیر سے چل کے جاتا ہے. ایک موت انسان خود اپنے پیر سے چل کے جا رہا ہے. مولا علی جو ہے وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے سارے بھائی شہید ہو گئے، ہمارے لیے دعا کرتے ہم بھی شہید ہو جائیں. تو کہا رسول اللہ نے کہا کہ اے علی جب یہ شہادت کا درجہ مل جائے گا تم کیا کرو گے؟ صبر کرو گے؟ کیسا صبر ہوگا تمہارا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبر کیسا، میں شکر کروں گا. شہادت کہ رسول اللہ صبر کیسا، میں شکر کروں گا. کہا شکر کیوں؟ کہا اس لیے شکر کروں گا اے پروردگار کتنے لوگ تھے دنیا میں لیکن اس آزمائش کے لیے تو نے میرا ہی انتخاب کیا، اس مصیبت کے لیے، اس شہادت کے لیے میرا انتخاب کیا. لہذا رسول اللہ میں صبر کے ساتھ شہادت کا شکر کروں گا. حسین ابن علی بھی تمنا کرتے تھے روز عاشور. حسین ابن علی بار بار یہی کہتے پروردگار ابھی اور کتنی دیر ہے، ابھی اور کتنی دیر ہے تجھ سے ملاقات کے لیے. حسین کے پاس اختیار ہے موت کا، حسین ٹال سکتے ہیں. نبیوں کے لیے واقعہ ملا ہے، جناب موسیٰ کے پاس ملک الموت پہنچا اور ملک الموت میں پہنچنے کے بعد کہا کہ چلیں گے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ جا کے خدا سے یہ کہنا کہ بھلا جو ہے وہ کوئی اپنے محبوب کو مانتا ہے. تو فرشتہ گیا اور جانے کے بعد آیا کہ موسیٰ خدا کہہ رہا ہے بھلا کوئی اپنے محبوب سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا. تو اس کے بعد تب جناب موسیٰ نے کہا کہ ہاں چلو لے چلو. تو موت اختیار والی، موت اجباری. ہماری اور آپ کی موت اجباری ہے. حسین اور آل محمد اور انبیاء کے پاس موت اختیاری ہے. وہ خود کربلا کے میدان میں اپنے پیر سے، اپنے قدموں سے اصحاب امام حسین چل کے جا رہے ہیں. موت خود جو ہے وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں. خود جناب علی اکبر کا جملہ، جناب قاسم کا جملہ، جناب علی اصغر کا جو ہے مسکرانا، یہ سب دلیلیں ہیں کربلا کے میدان میں کہ ان کے لیے موت آسان ہے. اور اسی لیے ایک قضیہ اور آپ کے سامنے حل کر دوں کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو آپ پہلے بھیج رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو بعد میں بھیج رہے ہیں. اور جبکہ ساری جنگوں میں آپ جنگ میں دیکھیے رسول اللہ کے سامنے جتنی جنگ ہوئی، مولا علی کے ساتھ میں جتنی جنگیں ہوئی، سب میں کیا تھا؟ آل محمد آگے تھے، رسول اللہ آگے، مولا علی آگے تھے، اصحاب انصار کیا تھے؟ وہ پیچھے تھے. تو آخر فرق یہ جنگ میں کہاں سے آیا؟ جہاں ساری جنگیں ہوئی ہیں رسول اسلام اور مولا علی آگے جنگ میں، لیکن کربلا کے میدان میں اصحاب و انصار جنگ میں پہلے شہید ہو رہے ہیں اور اعزا و اقربا گھر کے بچے بعد میں شہید ہو رہے ہیں. یہ فرق کیا ہے؟ میرے سے یاد رکھیے گا، ہر جنگ میں زندگی آسان تھی، ہر جنگ میں زندگی آسان تھی. کربلا کی جنگ میں زندگی مشکل تھی. کربلا کی جنگ میں زندگی مشکل کیا مطلب؟ وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے. کربلا کی جنگ میں زندگی کیوں مشکل تھی؟ جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا اتنا پیاسا رہے گا، جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا اتنا بھوکا رہے گا. لہذا جہاں آسان زندگی تھی وہاں اصحاب کو پیچھے رکھا، جہاں جو ہے وہ آسان
تھی وہاں اصحاب پیچھے، آل محمد آگے. آل محمد کو زندگی نہیں چاہیے، اصحاب کے لیے کہا تم زندہ رہنا چاہتے تم پیچھے رہو. لیکن میرا عزیزو جہاں زندگی سخت تھی وہاں اصحاب کو آگے رکھا، اور موت جہاں جتنا زیادہ انسان موت آسان ہے لہذا آپ آگے رہیے، اصحاب کو آگے رکھا اور امام حسین اور اولاد حسین کو پیچھے رکھا. جتنا زیادہ جو زندہ رہے گا اتنا زیادہ مشکلات برداشت کرے گا. اور سب سے آخر میں حسین نے اپنا انتخاب کیا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی سختی برداشت کرے گا تو حسین ابن علی کی ذات ہے. لہذا میرے عزیزوں حسین نے بہت عظیم کام کیا ہے، حسین نے بہت عظیم سرمایہ دیا. میں سے کہہ رہا تھا کہ موت اختیاری، کہ حسین وہ ہے جو اپنی موت کو نہ ٹال دے، حسین وہ ہے جو آپ کی موت کو بھی ٹال سکتا ہے. اس میں آپ کبھی شک نہ کریے گا کہ حسین ابن علی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور پھر عظمت سمجھیے گا کہ اتنا اختیار ہوتے ہوئے بھی سجدے میں سر کٹا دیا، اپنے اختیارات کا استعمال نہ کیا، اپنی طاقتوں کا استعمال نہ کیا، اپنے گھر والوں کی قربانی دے دیا. اتنے اختیارات کے بعد طاقت نہ ہو، انسان کو کوئی آ کے مار دیتا ہے، انسان صبر کر لیتا ہے کہ ہمیں مار دیا گیا، لیکن طاقت کے بعد اپنے اختیارات کا استعمال نہ کریں. اس لیے کہ آواز دے رہے یاد رکھو ہم اپنے اختیارات کا استعمال اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کرتے ہیں. مولا علی نے کیا کیا تھا؟ مولا علی کے پاس جو ہے وہ صحابی بیٹھے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ شاعر آیا. پہلے صحابی نے سوال کیا یا علی کچھ عطا کریے، مولا نے کہا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ایک شاعر آیا، اس نے جب جو ہے وہ اشعار سنائے مولا نے اس کو جو ہے وہ اشرفیہ دیا. اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو مولا نے اس چاہنے والے سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد مولا نے دکھایا کہ آیا کہاں سے. مولا نے ایک ٹھوکر ماری اور زمین سے جو جواہرات نکلے. تو اس نے یہی سوال کیا مولا جب آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں پھر آپ کے چاہنے والے آپ کے شیعہ وہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کے شیعہ اذیت میں آپ ان کو کیوں نہیں دیتے جو مقرب صاحب. تو امام نے یہی جملہ فرمایا کہا تمہارے لیے وہاں پہ آخرت میں انتظام ہے، ہم اپنے اختیارات کو یہاں کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. لہذا امام حسین علیہ السلام کون ہے جو اپنی موت نہیں دوسرے کی موت کو ٹال سکتے ہیں؟ عبد الکریم حائری کون ہے؟ عبد الکریم حائری آج قم جو افراد شہر قم میں گئے ہیں، آج قم کو اگر آپ دیکھیں تو پورا شہر قم ایک یونیورسٹی کی شکل میں ہے. آپ ادھر دیکھیے ادھر مدرسہ، جدھر بھی نظر دوڑائیے ادھر حوضہ، اور یہی قم. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ایران کی تعریف کیوں کرتے ہیں، میرے تو ہم ایران کی تعریف نہیں کرتے ہیں. جو نام علی کو جلائے، جو نام علی کو بچائے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. 1979 سے پہلے بھی ایران تھا، کون تعریف کرتا تھا؟ کون ایران کی تعریف کرتا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت بھی ایران تھا، حکومت بھی شیعہ کی تھی، وہ بھی شیعہ تھا، شاہ شیعہ تھا، مگر کیا کلچر تھا؟ دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لہذا اس وقت تعریف نہیں ہوتی تھی. عبد الکریم حائری کون ہے؟ جنہوں نے قم میں اگر آج حوضہ مدرسہ ہر جگہ ہے تو عبد الکریم حائری کے دن ہے. نجف میں رہتے تھے بیت اللہ، وہاں پڑھائی کیا. کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انتقال کی ان کا وقت آیا اور ملک الموت آیا. کہتے ہیں کہ تقریباً پوری جان ہماری نکال لی گئی تھی، یہاں تک کہ بس اتنی جان بچی تھی. تو حالت انتظار میں آپ جانتے ہیں کہ امام آتے ہیں، وہ چیز حالت انتظار کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ دنیا میں نہیں دیکھ پاتے ہیں اس وقت سب حاضر ہو جاتی ہیں. مثلا ملائکہ، فرشتے، غیب کی ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں، لہذا اسے کہتے ہیں حالت انتظار. تو کہا کہ امام حسین علیہ السلام اعلان ہوا، فرشتوں نے کہا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں. ان کا دم نکل رہا تھا، وقت نزا تھا. کہا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. اور واقعی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ امام آتے ہیں اور وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے انتقال کے وقت جو ہے حسین ابن علی آئے ہیں. لہٰذا جیسے ہی امام حسین آئے کہتے ہیں ہم نے ان کو سلام کیا، ادب و احترام کیا، اور اس کے بعد عبد الکریم حائری نے فرمایا کہ مولا ہم جو ہے وہ آپ کا ایک کام کرنا چاہتے تھے، ہم قم میں مدرسہ کھولنا چاہتے تھے، لیکن اب ملک الموت آ گئے، وہ کام آپ کا رہ گیا. کہتے ہیں کہ وہ خود بیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہا ملک الموت میں نے عبد الکریم حائری کو 20 سال اور عمر دیا. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میں نے 20 سال اور عمر دیا. کہتے ہیں میں زندہ ہو گیا، اس کے بعد میں نے قم میں مدرسہ کھولا. مدرسہ کھولنے کے بعد 20 سال تک آپ زندہ رہے. کہتے ہیں جس دن 20 سال کا آخری 20ویں سال کا آخری دن تھا،
اس دن صبح سے عبد الکریم حائری کہہ رہے ہیں آج میں مر جاؤں گا، آج میرا آخری دن ہے، جبکہ تاریخ نے لکھا کہ اسی طریقے سے صحت و سلامت تھے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ضعیفی کا عالم نہیں، کوئی کمزوری کا عالم نہیں، اگر صبح سے یہی رٹ لگائے ہوئے تھے آج میں مر جاؤں گا۔ کہتے ہیں نماز مغربین پڑھی ہے، مغربین کے بعد عبد الکریم حائری کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین نے 20 سال دیا تھا، 20 سال میں وہ کام کیا ہے عبد الکریم حائری نے کہ اگر آج جگہ جگہ علماء دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ آپ مجتہد کو دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ مراجع کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں پیشیمان دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں مولانا وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ عبد الکریم حائری کی دین نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج اگر پوری دنیا اگر مجتہد سے ڈر رہی ہے، مراجعوں سے ڈر رہی ہے، اگر علماء سے ڈر رہی ہے، یا انسان ہمارے اندر ہی یہ فرق پیدا کر رہی ہے کہ انسان مراجع سے دور ہو جائیں، انسان مجتہد سے دور ہو جائیں، یہ کیوں؟ یہ طاقت مراجعوں کی نہیں ہے، یہ طاقت حسین ابن علی کی طاقت ہے جو مراجعوں کو اتنی عزت بخشی، اتنی طاقت عطا کیا ہے۔ یہ طاقت کس نے دیا؟ یہ طاقت حسین ابن علی نے عطا کیا ہے کہ آج حسین ابن علی کی طاقت سے ہر انسان ڈر رہا ہے اور ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں روح کے ایک جملہ کہوں گا، یاد رکھو، اگر تم حسین ابن علی کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہو، حسین ابن علی سے منسوب ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم کبھی نہیں ختم کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ قتل حسین کی گرمی، قتل حسین کی حرارت مومنین کے قلوب میں پائی جائے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا عزاداروں سے مقابلہ ہے، عزاداروں سے مقابلہ نہیں ہے بلکہ حدیث رسول سے مقابلہ ہے۔ تم مٹ جاؤ گے مگر حدیث رسول مٹنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ رسول سے مقابلہ ہے، دنیا کا ظالم مٹ جائے گا مگر کبھی حدیث رسول میں فرق نہ آئے گا۔ اور یہ گرمی ہی حرارت ہی بتا رہی ہے کہ آج جب 40 کا موقع آتا ہے یا 3 شعبان کا موقع آتا ہے یا عاشورہ کا موقع آتا ہے، لاکھوں کروڑوں افراد کے اندر یہ حرارت پیدا ہوتی ہے کہ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس انسان کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صبح اٹھو، واک کیا کرو، جاؤ ٹہلا کرو، وہ ٹہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نکلنے کے لیے گھر سے تیار نہیں ہے، مگر وہی انسان 40 میں نجف سے کربلا پیدل بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ حرارت، یہ گرمی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ذات امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ کس طریقے سے ذات امام حسین کی فضیلت ہے۔ اب امام نے بلا لیا ہے تو امام طاقت عطا کرے گا کہ نجف سے کربلا پیدل چلا جائے گا، تھکن کا احساس نہ ہوگا، انتظام امام کی طرف سے ہوگا۔ اور وہ چوتھے امام نے اس پہ زور دیا، بس آخری بات کہ چوتھے امام نے بھی زور دیا زیارت پہ اور فرمایا، کہا کہ جو ہے وہ روز زیارت پہ جاؤ۔ ابو حمزہ شمالی سے کہا روز زیارت پہ جاؤ، روز نہیں جا پا رہے ہو، ہفتے میں ایک بار جاؤ، ہفتے میں نہیں گئے مہینے میں ایک بار جاؤ، مہینے میں نہیں گئے سال میں جاؤ۔ اگر کسی نے زیارت نہ کیا، کہا تم نے رسول کے حرم کو خفیف اور ہلکا سمجھا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اگر زیارت نہ کیا تو تم نے ہلکا سمجھا ہے، تم نے خفیف سمجھا ہے رسول کے حرم کو، لہذا زیارت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور خود امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو بلخ کا رہنے والا تھا اور تاریخ میں واقعات جو ہے وہ بلخی کے نام سے مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا بارہا چوتھے امام کی تاریخ میں کہ وہ ہمیشہ چوتھے امام کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ وہ بلخی شخص ہمیشہ چوتھے امام کی زیارت کو جاتا تھا اور ہر سال جاتا تھا زیارت کے لیے۔ بعض افراد کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ہر سال جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں لہذا ہر سال جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دوسروں کو کرا دو۔ یقیناً یہ ایثار و قربانی ہے، زیارت کا اتنا عظیم ثواب ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو بھیجنا یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اگر کسی کو توفیق بار بار کی مل رہی ہے تو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حرف جو ہم یوز کرتے ہیں یہ واقعی مورد اعتراض ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں بار بار توفیق مل رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں تو اعتراض کا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے
کہ یہ کر دو تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں میں. لہٰذا اگر ہمیں یہ فضیلت مل رہی ہے تو ہم اپنے کو فضیلت بنائیں، اور اگر ہم کسی کو بھیج رہے ہیں تو واقعی ایثار و قربانی ہے، اور ایثار و قربانی کا آپ کو الگ ثواب ملے گا. لہٰذا اس نے پوچھا، اس کی بیوی نے کہا یہ بتاؤ تم ہر سال زیارت کو جاتے ہو، اور جب بھی جاتے تھے بلخی صاحب تو وہ ہدیہ لے کے جاتے تھے امام کو، کچھ نہ کچھ وہ ہدیہ لے کے جاتے تھے. ہم بھی یہاں جاتے ہیں تو زیارت پہ تو کوئی نہ کوئی کچھ دیتا ہے، یہ ہماری طرف سے زری میں ڈال دینا، یا ہماری طرف سے یہ کر دینا، اس طریقے سے. تو وہ ہر سال جو ہے ہدیہ لے کے جاتے تھے امام کے پاس. تو ان کی زوجہ نے کہا یہ ہر سال زیارت پہ تم جاتے ہو اور ہدیہ بھی لے کے جاتے ہو، کبھی ادھر سے کچھ ملا؟ کبھی ادھر سے کچھ ملا؟ گویا اشارہ تھا کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. تم تو جا رہے ہو ہدیہ لے کے، کبھی انہوں نے کچھ دیا؟ کبھی ادھر سے کچھ ملا؟ یہ معرفت کی جو ہے وہ دین ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسا عارف ہے، انسان کے اندر کیسی معرفت ہے. اگر ہم اور آپ سوچیں جو کہتے ہیں کبھی ادھر سے کچھ ملا، یہ بار بار اگر ہر سال زیارت کی توفیق ہی مل رہی ہے تو کیا یہ تحفہ نہیں ہے؟ بار بار اگر یہ توفیق مل جا رہی ہے، جس سے بہترین تحفہ کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر بہترین تحفہ کیا یہ تحفہ نہیں ہے؟ کیا بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ آپ پڑھیے، کیسے مظالم. اس کے بعد آج کا زمانہ دیکھیے، آج کا زمانہ کیسا پرعش ہو اور ظلم بھرا زمانہ. اس ظلم بھرے زمانے میں اگر ہمیں زندگی مل رہی ہے تو یہ زندگی تحفہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ زندگی بھی اگر آج ہم زندہ ہیں تو واقعی یہ زندگی بھی امام کا تحفہ ہے جو ہمیں ملی. اس نے کچھ نہیں کمنٹ کیا اور سنا اور سن کے چلا گیا. پہنچا چوتھے امام کے پاس، زیارت کیا. امام اس وقت دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے. امام نے اس کو بلایا، کہا بیٹھو. اس نے بھی کھانا کھایا. پھر امام جب ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے تو اس نے پانی اٹھایا اور امام کے ہاتھ پہ ڈالنا شروع کیا. امام ہاتھ دھل رہے ہیں اور پانی ایک تشت پہ گر رہا ہے. امام نے اس سے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا پانی ہے. امام نے کہا غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا کہا مولا جواہرات ہے. امام نے ان جواہرات کو الگ کیا، پھر سے پانی ڈالا، پھر کہا دیکھو کیا ہے؟ کہا پانی. کہا غور سے دیکھو. پھر دیکھا تو جواہرات. 3 مرتبہ یہ عمل ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ امام نے سارے جواہرات کو جمع کیا، اس کے حوالے کر دیا. میرے عزیزو، امام نے کیا جملہ کہا؟ غور سے دیکھو. اس غور سے دیکھو کہ جملے میں کتنا ٹائم لگا، کتنا وقت لگا ایک پانی کو جواہرات میں بدلنے کے لیے. امام کا جملہ یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت. غور سے دیکھو، بات تمام ہوتی کہ اتنا امام نے کہا. اور اس کے بعد وہ کیا ہوا؟ وہ جواہرات میں تبدیل ہو گیا. خدا کیا کہتا ہے؟ کن فیکن. خدا یہ تو کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں ہو جائے، وہ ہو جاتی ہے. گویا امام سجاد آواز ہے، یاد رکھو ہم وہ ہیں جو وارث الہی کے مصداق ہیں. وارث علم الہی ہمارے پاس ہے، ہم ہی وارث علم الہی ہیں. اور اس کے بعد امام نے اس کو دیا، بولے کہ گھر پہنچا. اپنے گھر آیا. اب گھر میں جیسے ہی زوجہ کو دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان ہوئی تھی. اور اس کے شوہر نے کہا کہ ہم نے امام سے بتایا بھی نہیں. کہا اس کا مطلب کہ ان کی حکومت جو ہے ہمارے قلب پہ بھی ہے، وہ ہمارے قلب کی تحریر کو پڑھتے ہیں. اور اتنا کہے کہ ابھی کیا؟ ابھی تحفے کا شوق تھا، تحفے کے شوق نے اس کو بھی زیارت کا مشتاق بنا دیا. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم بھی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں. کہا چلو. لے کے چلا وہ شوہر اپنی زوجہ کو زیارت پہ. کہہ رہے مدینے پہنچنے سے چند کلومیٹر پہلے پہنچنے والے تھے کہ زوجہ راستے بیمار بھی انتقال ہو گیا. زوجہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ پہنچے وہاں پہ، شوہر نے ان کو جو ہے وہیں پہ چھوڑا اور جا کے زیارت پہ پہنچے. کہا پہلے زیارت کر لیں پھر آگے دفن کریں گے. زیارت پہ پہنچے. امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کیا، سارا قضیہ بیان کیا. امام نے کہا وہ زیارت کا شوق مجھ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتی تھی. کہا رکھتی تھی. کہا جاؤ اور جانے کے بعد اس کو لے کے آؤ. وہ آیا واپس آنے کے بعد کیا دیکھا؟ وہ زندہ ہے اور کلمہ شہادتین پڑھ رہی ہے. اس کو لیا، لے کے امام زین العابدین علیہ السلام پاس آیا. جیسے ہی امام کے پاس پہنچی ہے ویسے ہی وہ گویا ہوئی. کہا کہ یہی وہ جوان تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے ملک الموت سے کہا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دو. یہی وہ جوان تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنی موت ہی نہیں دوسروں کی موت کو بھی ٹال سکتے ہیں. اور یہ علم ان کو کس سے ملا؟ رسول سے ملا. رسول کو خدا سے ملا.
اور اسی علم کا وارث انہوں نے کس کو بنایا کربلا کے بعد؟ امام سجاد، امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی وراثت دیا اس علم کی، امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو. وہ واقعی صرف جملہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کسی خطیب کا جملہ ہے، یہ روایات کے جملے ہیں کہ جس وقت جناب زینب نے کوفے میں جناب زینب پہنچی ہیں اور کوفے میں پہنچنے کے بعد کوفے والوں کو جب خاموش کیا، کوفے والے تو خاموش ہو گئے مگر جانور کو کوئی خاموش نہیں کر پا رہا تھا. جانور اسی طریقے سے چلا رہے تھے، شور مچا رہے تھے. کہتے ہیں روایت نے لکھا زینب نے ایک اشارہ کیا ہے، جانور بھی خاموش ہو گئے، جانور کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی بھی خاموش ہو گئی. تب جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دی. یہ علم کہاں سے آیا؟ واقعاً یہ بندگی ایسے عابد تھے کہ امام حسین نے سمجھ لیا تھا کہ زینب اس ذات کا نام ہے جو میرے علم کو باحفاظت رکھ سکتی ہے. سخت ہے. جناب زینب نے یہی تو جملہ کہا تھا جناب عباس کی شہادت کے بعد کہ غازی تمہارے بعد جو ہے وہ اب وہ آنکھیں جو راتوں کو جو ہے سویا کرتی تھی اب وہ جاگیں گی، اور جو تمہارے خوف سے جاگا کرتے تھے وہ اب سوئیں گے. زینب نے شام غریبہ میں ذمہ داری نبھائی ہے، اور اس کے بعد واحد ایسی ذمہ دار تھی جس نے سب کو سلا دیا. شام غریبہ میں اگر کوئی ایک آنکھ جگ رہی تھی تو وہ زینب کی آنکھ تھی. اور اس کے بعد ذمہ داری نبھائی. حسین نے کیا کہا تھا؟ اب دیا آپ دیکھیے جناب زینب کی. امام حسین نے یہی تو فرمایا تھا لا تنسینی فی الصلاۃ اللیل زینب، مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا. اب زینب کے لیے نماز شب فقط نماز شب نہیں تھی بلکہ حسین کی یادگار بن گئی تھی. نماز شب زینب کے لیے حسین کی نشانی، حسین کی یادگار بن گئی. امام سجاد کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد، خود امام سجاد کا جملہ ہے کہ اس مصیبت کے عالم میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہم گئے ہیں، لیکن ان مصیبت کے عالم میں کبھی میری پھوپھی زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام غریبہ میں جب ساری ذمہ داریاں جناب زینب نے ادا کیا، اس کے بعد جناب زینب نماز پڑھ رہی ہیں. امام سجاد آئے ہیں، آنے کے بعد فرمایا اتصلی یا امتی، اے میری پھوپھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں. اس کے بعد امام نے جو جملہ فرمایا انت جالستن، اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. آل محمد کے لیے، آل محمد کے گھرانے والوں کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا ہی بہت مصیبت کا مرحلہ ہے. اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. کہا بیٹا سجاد کیا کروں، ان ظالموں نے مجھے اتنا دوڑایا ہے، کبھی اکبر کے لاشے پہ دوڑایا، کبھی بھیا کے لاشے پہ دوڑایا. اے سید سجاد اب پیروں میں اتنی طاقت نہ رہ گئی کہ زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. میرے عزیز و عظیم مصیبت ہے. کہتے ہیں کہ جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا، 10 افراد آئے اور آنے کے بعد کہا لاؤ، اور لانے کے بعد ہمارے گھوڑوں کے پیروں کے سامنے ہیرے اور جواہرات، سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دو. کہا تم نے کیا کیا ہے، تمہارا کمال کیا تھا؟ کہا ہمارا کمال ہی یہ تھا کہ ہم نے کربلا کے میدان میں جب حسین کی شہادت ہو گئی تو کہتے ہیں ہم نے حسین کے لاشے کو پامال کیا. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا رصصنا صدر الحسین، ہم نے ایسے پامال کیا کہ حسین کے سینے کو چور چور کر دیا. رصصنا صدر الحسین، ہم نے حسین کے سینے کو چور چور کر دیا. اور اس کے بعد کہا کمال کیا تھا تمہارا؟ کہا ہمارا کمال یہ تھا کہ جب ہم حسین کے لاشے کو پامال کر رہے تھے، ایک 4 سالہ بچی فریاد کر رہی تھی، مگر نہ ہم نے رحم کیا نہ ہمارے گھوڑوں نے رحم کیا. میرے عزیزو حسین کے سینے کو چور چور کر دیا. حق تھا اس بہن کو کہ ایک مرتبہ آنے کے بعد یہی تو کہا انت اخی، اے لاشے اتنا بتا دے کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اے لاشے اتنا بتا دے کیا تم میرا بھائی حسین ہے؟ ہاں میرے عزیزوں، لاشوں کی پامالی ہوئی ہے. شہید سجاد اسی
جملے کا ذکر کر کے بار بار گریا کرتے تھے۔ یہ روایت ملتا ہے کہ امام زمانہ کا بھی جب ظہور ہوگا 3 مرثیے سب نے پڑھے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جب شکم مادر میں تھے تو آپ نے بھی اسی جملے کو کہا، یا اماں میں آپ کا وہ بیٹا ہوں، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے لباس کو چھین لیا گیا، اے اماں میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ سید سجاد نے بھی جب بھی ذکر کیا ہے یہی ذکر کیا۔ شام میں جب مدینے میں جاتے تھے، جب ایک مرتبہ قصاب کو ذبح کرتے ہوئے جانوروں کو دیکھتے تھے، یہی پوچھتے تھے نا، تم نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا تھا؟ نہیں پلایا تھا مولا، ہم پانی بھی پلاتے ہیں، ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ بس کربلا کا رخ کرتے تھے، ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ ہر امام نے حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا ہے۔ روایت کہتی ہے ظہور ہے امام مہدی کے بعد امام مہدی ایک مرتبہ خانہ کعبہ پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، آواز دیں گے، اے لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے جد کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔ اب امام مہدی بیان فرماتے کہتے ہیں میرے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا جانوروں کی طریقے سے ذبح کر دیا گیا۔ امام فرماتے میرا جد وہ ہے جس کے لباس کو بھی چھین لیا گیا، میرا جد وہ ہے کہ اس کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ عزیزو سب نے پیاس کا تذکرہ کیا ہے، بیٹے نے تذکرہ کیا تو پیاس کا تذکرہ کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ذوالجلال خیمے پہ آیا تو بیٹی نے بھی یہی سوال کیا، اے ذوالجلال ارے تجھے دیکھ کے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ میرا بابا مار دیا گیا، لیکن بس اتنا بتا دے ہر سخیابی ہم کو تیرا دشانا، اے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح ہوا اسے پانی دیا گیا تھا یا پیاسا ذبح۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، بذنب قضائه والتسلیم لامره، الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وصل المستودع فیہا۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو مریض انہیں شفا کامل فرما۔ معبود ہم نے جو حج و زیارات کے مشتاق خصوصاً 40 کا وقت قریب آ رہا ہے، معبود جو افراد بھی زیارت میں جانا چاہتے ہیں، معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، حسین نبی کا واسطہ، حسین کی ماں کا واسطہ، ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں، جہاں بھی مظلومین ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ظالمین کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرمائے۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیرات کے وسائل فراہم فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادمین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل دعاء۔